السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو یہاں دنیا میں بھیجا، اور ان کے گزر جانے کے بعد جو پیڑھی آئی وہ نیک انسان تھے، وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ شرک اور ناستکتا ابھی بھی دنیا کے لیے پوری طرح سے انجان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر ادریس علیہ السلام کو انسانوں میں بھیجا، آدم علیہ السلام کے پیغام کو تازہ کرنے کے لیے، اور ایک بار پھر لوگ توحید کے شدھ اور پراچین راستے پر تھے۔ جب ادریس علیہ السلام گزر گئے اور کچھ 100 سال بیت گئے، اور سبحان اللہ، اللہ نے کوئی بھی پیغمبر یا میسنجر نہیں بھیجا، ان سالوں کے درمیان کوئی بھی پیغمبر یا میسنجر کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہاں صرف نیک انسان تھے جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا گیا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک اور اپنے آگے کی پیڑھی کو پہنچاتے تھے، اور ان کے پاس گرنتھ تھے جس میں انہوں نے آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے پیغام کو لکھا، اور وہ ادریس علیہ السلام کے شریعہ یعنی ان کے قانون کا پالن کرتے تھے، اور لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ نیک انسان وہ خود کو گناہوں سے دور صحیح راہ پر رکھتے تھے۔ حالانکہ انسان جیسے اللہ نے کہا ہے وہ بھلا دیتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے سوبھاؤ میں ہی ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، جب وہ انہیں یہاں نیچے دنیا میں بھیج رہے تھے، انہوں نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں ہمیشہ میری نگرانی میں رہو گے، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور لگاتار تم کو اور تمہارے سنتانوں کو صحیح راہ دکھاتا رہوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس لیے اللہ کے میسنجر اور پیغمبر یہاں دنیا میں بھیجے جانے لگے۔ خیر، وہ نیک انسان جن کے بارے میں نے کہا تھا، ہر کوئی اسے پیار کرتا تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور جب وہ لوگ گزر گئے کسی طرح ان میں سے 5 لوگ بہت زیادہ پرسدھ ہو گئے۔ ان 5 لوگوں کے نام تھے ود، سوا، یاغوت، یاعوق اور نصر، اور انہی سے شروعات ہوئی بت پرستی یعنی مورتی کی پوجا کرنا، جس نے اپنے طریقے سے اپنا راستہ بنایا، اور ہزاروں سال بعد یہ پرمپرا مکہ تک پہنچ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہی وہ وقت تھا جب شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع ملا۔ وہ لوگوں کو ترکیبیں دینے لگا۔ جب اسے لگا لوگ مورتیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسے ایک خیال آیا۔ وہ لوگوں کے بیچ ایک آدمی کے روپ میں آیا۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا جو ان 5 نیک انسانوں کو بہت عزت اور پیار کرتے تھے، اور اس نے کہا، ہر سال تم ان نیککار لوگوں کو یاد کرنے کا ایک نردشٹ دن کیوں نہیں طے کر لیتے؟ اس سے لوگوں میں ایک اچھا سندیش جائے گا، لوگ ان مہان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کی مہانتا کے بارے میں جان پائیں گے۔ سال در سال بیتتے گئے اور لوگ ان کی مرن تیتھی کو منانے لگے۔ پھر اس کے بعد کی پیڑھی آئی جن میں اگیانتا اور بھی زیادہ تھی، اور پھر شیطان نے کہا، تم ان مہان لوگوں کی مورتی کیوں نہیں بنا لیتے ان کے سمان میں، جس سے لوگ انہیں اور بہتر یاد رکھ سکے، عبادت کی نیت سے نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ دیکھو شیطان کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کو جہنم کی اور دھکیل رہا ہے۔ اور پھر لوگوں نے ان کی مورتی بنوائی اور کہا، کیا مہان سوچ ہے۔ جب بھی انہیں لگتا ان کا ایمان کمزور پڑنے لگا تو وہ ان مورتیوں کی اور دیکھتے اور ان کا ایمان تازہ ہو اٹھتا۔ اور اسی طرح پیڑھی در پیڑھی گزر گئی، کئی 100 سال کے قریب، اور ان پیڑھیوں میں جانکاری کی کمی تھی، جیسے اصل میں ان مورتیوں کو کیوں بنایا گیا تھا اور انہیں تراشنے کی کیا وجہ رہی تھی۔ اور پھر شیطان نے پھر کہا، تمہارے پوروج بہت زیادہ گیانی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان مورتیوں کو کسی وجہ سے ہی استھاپت کیا تھا، تمہیں انہیں کچھ چڑھاوا چڑھانا چاہیے ان کے سمان کرنے کے لیے، جیسے کچھ بھوجن وہ سب ان کے سامنے پیش کرو، یا ان مورتیوں کے نام سے چڑھاوا کرو اور بلی چڑھاؤ ان کے سمان میں، اس سے خدا تمہیں پسند کریں گے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ اور لوگ اس بات سے سہمت ہو گئے۔ انسان ہر ایک بات سے سہمت ہو جاتا ہے جو اس کے سمجھ میں نہ آئے لیکن سننے میں اچھا لگے۔ لوگ انہیں اب صرف عزت کے نظر سے نہیں، شردھا کی نظر سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے ان 5 مورتیوں کو بھگوان گھوشت کر دیا اور تہہ دل سے ان کی پوجا کرنے لگے، اور اللہ کے بدلے اب ان کے سامنے جھکنے لگے، سجدہ کرنے لگے، اور اللہ کو اور آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے ہر ایک سندیش کو نکارنے لگے۔ اور اسی طرح سے برادرز اینڈ سسٹرز، شرک کی شروعات ہوئی جسے ہم آج بھی جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے اننت رحم سے
दया से अल्लाह ने यहाँ दुनिया में इंसानियत के लिए भेजा प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम को। अल्लाह कहते हैं हमने नूह को उनके लोगों में भेजा और कहा अपने लोगों को सचेत करो उससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक आज़ाब नाजिल हो। तो नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने बिना किसी देरी के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कार्रवाई शुरू की और कहा है मेरे लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया एक चेतावनी हूँ, एक स्पष्ट चेतावनी कि तुम जो कर रहे हो उसे बंद करो और अल्लाह की इबादत करो, उनसे डरो और तुमसे गुजारिश है तुम मेरी बातों को मान लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर अपने गुनाहों से आज़ाद कर देंगे और तय किए गए वक्त तक तुम्हारी ज़िंदगियाँ चलती रहेगी, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो जब अल्लाह का तय किया आखिरी वक्त आएगा तब उसे टाला नहीं जा सकता। और उनके कौम के लोगों का जवाब क्या था? उनका जवाब बेहद अहंकारी और अपमानजनक था। उन्होंने कहा ओह नूह, हमें लगता है तुमसे ज़रूर कोई भूल हो रही है, तुम एक भटकते हुए राह पर चल रहे हो। अब अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम को अपने लोगों को जवाब देना था। वो कहते हैं हे मेरे लोगों, मेरे राह में कोई संदेह नहीं, मैं भटका हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सारे जहानों के मालिक अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगंबर हूँ। अब उनके लोगों का जवाब क्या था? उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा देखो, हम तुम्हें जानते हैं, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो जैसे बाकी सब है, और हम देख रहे हैं जो चंद लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं वो तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं, वे केवल वही लोग हैं जो समाज के मूर्ख या निचले स्तर के लोग हैं, बाकी और कोई भी नहीं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम हमसे ज़्यादा ख़ास हो, बल्कि हमें तो लगता है तुम एक झूठे हो, बेफजूल की बातें करते हो बस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या लगता है उनकी ये बातचीत और कोशिश कितने लंबे वक्त तक चला होगा? कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, 23 साल जैसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? पूरे 950 साल। 950 सालों की लंबी मायूसियों से भरी कोशिशें जो उन्होंने अपने लोगों के लिए किया, और इतने साल जो उनमें और उनके लोगों में बातचीत हुई वो किस प्रकार की रही होगी? ज़्यादातर बातचीत नूह और उनके लोगों के बीच कुछ इस तरह से थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मेरा दिमाग ठीक है, मैं एक पैगंबर हूँ। तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। और ये धुतकार और अपमान उन्हें कितना लंबा सहना पड़ा? 1000 सालों के करीब। और इतने सालों की नाकामी और जिल्लतों के बाद अब सोच सकते हैं अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम अब अल्लाह से शिकायत करने लगे। मैं अपने लोगों को दिन रात ईमान की ओर बुलाता रहा, उन्हें समझाता रहा, लेकिन मेरे बुलावे से सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उनमें नफरतें बढ़ती गई। मैं उन्हें जितना ज़्यादा समझाता वो मुझसे और भी ज़्यादा मुंह फेरने लगते। या अल्लाह, मैं उन्हें बार बार समझाता रहा ताकि आप उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन या अल्लाह, वो अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं और कपड़ों से अपने चेहरे छुपा लेते हैं। अहंकार और उपहास अपने चरम पर था, और नूह अपनी फरियाद में आगे कहते हैं या अल्लाह, मैंने उन्हें सार्वजनिक तौर पे ईमान की और दावत करने की कोशिश की, मैंने सार्वजनिक ऐलाने करके भी देख लिए, मैंने उन्हें अकेले में समझाने की कोशिश की, और मैंने उन्हें गुप्त तौर पे भी गुजारिश किया। मैं बार बार उनसे विनती करता, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। और वो और उनके लोगों में 1000 सालों की इस तरह की बातचीत के बाद, सालों के संघर्ष के बाद, नूह अलैहिस्सलाम ने एक बेहद प्रभावशाली बयान जारी की। एक के बाद एक निराशा हाथ लगने के बाद अब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बयान में अपने लोगों से कहा कुछ ऐसा जो बेहद प्रभावशाली था और साथ ही साथ दिल को पिघला देने वाला था। उनके बातों में ऐसे अल्फाज थे जिनमें नाकामी भी थी लेकिन आस्था भी था, उनमें सब्र भी था और रहम भी था। सभी भावनाएं जैसे उनके उन चंद शब्दों में समाये हुए थे। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है ए मेरे लोगों कि तुम अल्लाह को उनकी महानता का श्रेय नहीं देते? वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्यों अल्लाह की महानता नजर नहीं आती, क्यों? वो अब उन्हें जमीन और आसमानों की निशानियां दिखाने लगे जिससे कि वो अपने अंदर अल्लाह की महानता महसूस कर सके। वो कहते हैं, है मेरे लोगों, क्या तुम्हें नजर नहीं आता अल्लाह ने कैसे 7 आसमानों को परतों में बनाया? तुम्हें नजर नहीं आता कैसे चांद को एक बत्ती बनाया,
ایک ریفلیکٹیو لیمپ جو سورج کی روشنی کو خود سے اچھال کر اندھیری رات میں تم کو روشنی دیتی ہے، کیسے اس نے سورج کو ایک جلتا ہوا مشال بنایا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اللہ نے کیسے تم کو مٹی سے بنا کر پرگتی شیل طریقے سے بڑا کیا، اور ایک دن تم واپس اسی مٹی میں مل جاؤ گے، اور پھر اللہ تمہیں واپس اسی مٹی سے باہر نکالیں گے۔ اللہ نے دھرتی کو کیسے تمہارے لیے ایک قالین کی طرح بچھا دیا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور اب قریب 1000 سالوں کے گزر جانے کے بعد نوح کے لوگ اب وہ ان کے پاس آئے، انہیں اب اپنا فیصلہ بتانا تھا۔ انہوں نے نوح کے 950 سالوں کی کوششوں کا آخر کیا نشکرش نکالا۔ یقیناً اس بار انہیں کچھ اچھا کہنا تھا۔ اوہ نوح سنو، تم نے ہم سے کافی وواد کیا اور اتنے لمبے وقت تک ہم سے بے انتہا ترک بھی کر چکے ہو۔ اب تم سے گزارش ہے، لے آؤ ہم پہ تمہارے اللہ کا وہ قہر جس کی تم بات کرتے ہو، ابھی کے ابھی، اگر تم واقعی میں ایک سچے انسان ہو۔ اور جیسے ہی یہ بات ان کے منہ سے نکلا، ان کا یہ بیان ان کے لیے آخری فیصلہ بن گیا، اور آخری موقع بھی۔ ان کے لیے رحم کے سارے دروازے اب بند ہو چکے تھے، وہ اب اللہ کو چنوتی دے رہے تھے۔ نوح ان کے جواب سے پوری طرح سے حیران رہ گئے اور ان سے کہا، جلد ہی اللہ کا قہر تم پر برسے گا جب وہ چاہیں گے، اور جب ایسا ہوگا تم اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے۔ وہ تمہارے رب ہے اور تمہیں واپس انہی کے پاس جانا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں دوارا کیول ٹھکرائے ہی نہیں گئے تھے، لوگ اب ان سے نفرت کرنے لگے تھے، لوگ ان کا بہشکار کرنے لگے۔ ان کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، پورا کا پورا سماج ہی ان سے نفرت کرتا تھا، بوڑھے اور جوان، آدمی اور عورت، غلام اور آزاد، سب کے سب ان سے گھرنا کرنے لگے تھے۔ اور اب وہ ایک بار پھر اللہ سے شکایت کرنے لگے، اور اس بار ان کا انداز تھوڑا الگ تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کرنے کے لیے اوپر اٹھایا اور کہا، یا اللہ میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لیا، میں ناکام رہا، میں ہار گیا، مجھ پر رحم کرو اور میری مدد کرو۔ اللہ کہتے ہیں، نوح نے ہمیں پکارا، اور کتنے مہان ہے وہ جو جواب دے۔ اللہ یہاں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، مدد بس اب آ ہی رہی تھی، جلد ہی مدد ملنے والی تھی۔ اب نوح کو اللہ کی طرف سے بیان جاری ہوا، کہا گیا، بہت ہو چکا، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، باقی اور کوئی بھی اب کبھی بھی ایمان نہیں لانے والا۔ اس لیے اوہ نوح، مایوس مت ہو، وہ کیا کرتے ہیں اس بات سے پریشان مت ہو۔ اور پھر اللہ کی طرف سے نردیش آیا، اللہ کہتے ہیں، جاؤ اب ایک بڑی سی ناؤ بنانا شروع کرو، میری نگرانی میں، میرے دیکھ ریکھ میں، اور ان گنہگار لوگوں کی سفارش لے کر میرے پاس مت آنا، وہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ اور انہوں نے نرمان شروع کیا کچھ ایسے چیز کا جو انسانیت کے آج تک کے سب سے چمتکاری اور پریرنا دائک رچناؤں میں سے ایک ہونے والا تھا۔ اور اب ان کے لوگ حیران تھے کہ وہ اب کسی سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ انہیں تانے مارنے لگے، ہمیں لگا تم اللہ کے پیغمبر ہو، کیا تم نے اپنا پیشہ بدل لیا اور اب تم ایک مستری ہو؟ ویسے جا کہاں رہے ہو؟ یہ ایک ریگستان ہے، ہمیں یہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ ان پر ہنسنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں، پھر نوح نے ان سے کہا، اگر تم مجھ پہ ہنسو گے پھر میں بھی تم پر اسی طرح سے ہنسوں گا جس طرح سے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی دیا گیا، جب وہ نشانی دکھے تو اس کا مطلب سیلاب نزدیک ہے، تیار رہو اور ترنت اپنے ناؤ میں چڑھ جاؤ۔ اور وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ چولہا جو تمہارے گھر پر ہے، تندور، اس میں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ جب تمہیں ایسا ہوتا دکھے گا تم ناؤ کے لیے نکل جانا، باڑ نکٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، جب تندور میں سے پانی بہنے لگا ہم نے نوح سے کہا، فوراً جاؤ اور اپنے ناؤ میں ہر ایک جیو کے ایک ایک جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ چڑھا لو، اور اپنے پریوار کو بھی ساتھ لے لو، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، لیکن وہ چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ 950 سالوں کی مشقت، اور ان کے ساتھ صرف 10 لوگ تھے۔ کچھ کہتے ہیں وہ 30 تھے، کچھ کہتے ہیں وہ 72 تھے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے وہ 80 تھے۔ اور اس لیے نوح علیہ السلام کو 5 مہان اٹل نبیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اب وہ جانوروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ سوچو، ایسے جیو جن میں شاکاہاری ہے، مانساہاری ہے، جنگلی ہے، کھونکھار ہے، پالتو ہے، اور چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، وہ جانور جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، وہ جو 2 پیروں پہ چلتے ہیں، اور وہ بھی جو اپنے پیٹ پہ رینگتے ہیں، سب کے سب ایک ایسے یادگار درشیہ میں
جو اللہ کی یوجنا کا حصہ ہے ناؤ کی اور چڑھنے لگے، اور وہ لوگ بھی جو ایماندار تھے وہ بھی ناؤ میں چڑھ گئے۔ اور جب وہ سب ناؤ میں چڑھ رہے تھے تب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں آ جاؤ، چڑھ جاؤ سب ناؤ میں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ۔ ناؤ کو تیار کیا گیا اور لنگر اٹھا دیا گیا، اور سب کے داخل ہوتے ہی دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے، اور باہر جمے لوگ ان پر ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اور پھر ہم نے آسمانوں کو کھول دیا، آسمانوں کے دروازوں کو، اور ان سے پانی سیلاب کی طرح برسنے لگے، اور ہم نے دھرتی سے پانی کے فوارے نکالا، اور جو پانی دھرتی سے باہر آئی اور جو پانی آسمان سے نیچے آئی وہ مل گئی۔ اللہ کہتے ہیں وہ مل گئی ایک ایسے مقصد کے لیے جو پہلے سے ہی طے تھا، نوح کے لوگوں کے وناش کے لیے۔ جس ماترا میں آسمان سے بارش اب دھرتی پر گرنے والا تھا، انسانیت نے ایسا منظر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ انسانوں نے پاگلوں کی طرح چلانا شروع کر دیا، وہ لکشہین ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائے اور کہاں چھپے۔ لوگ بھاگ کر اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھنے لگے، لیکن پانی ان چوٹیوں کو بھی ڈبانے لگا۔ ان سب کے دوران اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ایک ضروری انسان کو بھولے نہیں تھے، وہ ان کا بیٹا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چاروں اور اسے ڈھونڈنے لگے۔ ان کی ناؤ پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی لہروں کے اوپر تیر رہا تھا۔ پھر انہیں اپنا بیٹا نظر آیا اور وہ اسے پکارنے لگے، اوہ میرے بیٹے، تم سے گزارش ہے تم ہمارے ساتھ ناؤ میں آ جاؤ، خود کو ان بے دین لوگوں میں شامل مت کرو۔ اس نے اپنے آخری وقت تک اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ نوح کے بیٹے وہ اللہ کے سنکیتوں کو دیکھ نہیں پایا۔ اس نے کہا آپ میری فکر مت کیجئے، میں کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو سرکشت ہو اور بچ جاؤں گا۔ میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا ہو۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دور جاتے دیکھ رہے ہیں اور لہریں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کچھ ہی پل میں وہ اسے گھیر لیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لہروں نے پیچھا کر نوح کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے اور اب وہ کبھی بھی اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح نوح کے بیٹے بھی ان میں شامل تھے جو ڈوب چکے تھے۔ پورا کا پورا دنیا اب پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اونچے سے اونچے پہاڑ کی چوٹی بھی اب پانی کے اندر تھی۔ ہر ایک شخص اور ہر ایک چیز تباہ ہو چکا تھا سوائے اس ایک چھوٹی سی ناؤ کے جو پانی کے سطح پر تیر رہا تھا۔ پھر کہا گیا او دھرتی اپنا سارا پانی نگل جاؤ، او آسماں اب بس۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں سارا پانی دھرتی میں سما گیا اور معاملہ ختم ہوا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ ناؤ جودی پروت پر جا کر رکا، گنہگاروں سے دور۔ یہ تھے اللہ کے نبی نوح صلی اللہ علیہ وسلم۔